اگر ہم ایسے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایک کنواں ہوگا اور پاکستانی سارے اس کنویں کے اندر ہی رہ جائیں گے. میں آپ سے بڑی خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہرا پاسپورٹ جو ہے وہ آنے والے وقت میں اسکل نہ سیکھنے اور کرائم ریٹ کی وجہ سے صرف پاکستان جوگا رہ جائے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, سیکٹری منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ اوورسیز پاکستان کے ایشوز پر بات کی ہے. سعودی عرب کہتا ہے کہ جناب آپ ہمیں انسکلڈ فورس مت بھیجیں, آپ ہمیں بیگرز نہ بھیجیں, یعنی بھیک مانگنے والے بھکاری وہاں جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ سکھ لوگ نہ بھیجیں. اب سکھ کی ٹرم میں انہوں نے مینٹلی سکھ بھی انکلوڈ کی ہیں. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ ماڈرنائزیشن اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہاں پاکستانی مزدور کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انسکلڈ ہے, مطلب لوگ پہلی دوسری جماعت بھی نہیں پڑھے. اب آپ خود سوچیں کہ وہ جب ان ملکوں میں جاتے ہیں ایک تو ان کو بیسک بھی نہیں سمجھ آتی. مطلب وہ ابھی ایک بڑی زبردست مووی وائرل ہو رہی ہے نیٹ فلکس پہ جس میں کس طرح کفیل اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو صحرا میں پھینک دیا جاتا ہے, اور کفیل جو ظلم کرتے ہیں نیٹ فلکس پہ, گوٹ لائف نام ہے اس کا, اور وہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے مووی کا اسکرپٹ اور سارا ڈیٹا. تو یہ اتنا کفیل ان پہ ظلم کرتے ہیں اور یہ پھر بڑا بڑا ظلم سہ بھی لیتے ہیں کیونکہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا. تو اب وہ ان کو نہیں لے رہے, ایون افریقہ کے لوگ پاکستان سے بہتر پڑھے ہوئے آ رہے ہیں وہ ان کو پریفر کر رہے ہیں. سیکٹری نے کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ ڈومیسٹک لیبر فورس میں ریسورسز اور اسکل ڈیولپمنٹ کی کمی ہے جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے ورکرز پاکستانی ورکرز کی جگہ لے رہے ہیں. سینٹ جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے میٹنگ میں چیئرمین سینیٹر ذیشان خانزادہ کے تحت پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ ساری ایک میٹنگ منعقد کرائی تھی. ان میں جو سیکٹری ہیں منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے, انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ ڈومیسٹک لیبر یعنی جو گھر میں کام کر رہی ہے 71.8 ملین ہے, اور ڈایاسپورا مطلب یہ جو امیگرینٹس ہیں جو پوری دنیا میں پھیل کے کام کر رہے ہیں 10.7 ملین, زیادہ تر سعودی عرب, امارات, یو ایس, یو کے, کینیڈا میں. اب باقی 3 ملکوں کا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امارات آپ کے ویزے ریجیکٹ کر رہا ہے. کل میرے پاس ایک خاتون آئی ہوئی تھی, میاں وہاں تھا, ملنے آئی ہے پاکستان, 1 سال کی بچی ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, دوبارہ ابو ظہبی کا ویزا نہیں لگ رہا, واپس نہیں جا سک رہی, بیٹھی ہے یہاں, ویزا ریجیکٹ ہوئی جا رہا ہے. ادھر شوہر تڑپ رہا ہے, انجینئر ہے شوہر پڑھا لکھا. اس طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کفیل آپ کو لے جا کے صحراؤں میں پھینک دیں اونٹوں کے ساتھ, اس فلم کے اکارڈنگ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں. اور سعودی عرب آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دیتا ویزے, اور وہ وقت بھی دور نہیں جب عمرہ اور حج کے ویزوں میں بھی پاکستانیوں کو ایشو ہو جائیں گے. منسٹری آفیشیلز نے کمیٹی کو پاکستانی ورک فورس کی کرمنل ایکٹیویٹیز کے ایشوز کے بارے میں بھی رپورٹ کی ہے. یعنی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کو بتایا ہے منسٹری آفیشیلز نے کہ پاکستان کی جو ورک فورس ہے وہ وہاں جا کے سنگین قسم کے جرائم میں انوالو ہے, اور کہا ہے کہ یو اے ای میں لیبر فورس میں جتنے کرائمز ہو رہے ہیں, یعنی امارات کے اندر جو لیبر فورس ہے اس کے اندر جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں ان میں 50% کرائم پاکستانیز کر رہے ہیں. آفیشلز نے یہ بھی کہا کہ امیگرینٹس کے لیے اورینٹیشن سیشنز کنڈکٹ کریں کہ آپ باہر جائیں تو پاکستان کا ناک مت کٹوائیں. انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ بنگلہ دیش جیسی کنٹریز کا اسکلڈ لیبر ایک انسپریشن ہے اور پاکستان کو بھی اس راستے پر چلنا چاہیے. حال ہی میں سیکٹری نے کمیٹی کو بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ورکرز کے حوالے سے گورنمنٹ کو جو ہے ایک ایگریمنٹ کیا گیا. سعودی عرب نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ بیگرز, سکھ لوگ اور انسکلڈ لوگ مت بھیجیں. میٹنگ کو یہ بھی بتایا گیا کہ یورپین یونین نے کہا ہے کہ ایف آئی اے سسٹم اور بارڈر کنٹرول کو بہتر کریں اور پھر جو ہے ان چیزوں کو خیال رکھا جائے اور کوٹے کا خیال رکھا جائے. اس کے لیے ای یو کی ٹیم بھی آ رہی ہے, یعنی یورپین یونین کی, اور اگر ہم نے بارڈر اور ہیومن ٹریفکنگ کو کنٹرول نہیں کیا تو اور پاکستانی پھر برطانیہ, شنجن, یہ ویزے بھول جائیں آپ. منسٹری آف اوورسیز پاکستانی نے آفیشیلز نے سینٹ کی کمیٹی کو بتایا, یعنی سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اسے یہ منسٹری بار بار کہہ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے ملکوں نے پاکستان کی بجائے افریقہ کا رخ کر لیا ہے, جو کہ ایک فکر کی بات ہے. بریفنگ کے دوران منسٹری آف اوورسیز کے آفیشیلز نے پاکستان نیز جو باہر جاتے ہیں, یعنی کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ یہ باہر پٹھے سیدھے ٹک ٹاک بناتے ہیں جو ان کے بالکل روایات کے خلاف ہیں, اور وہاں جا کے ان کی حکومتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح یہاں سوشل میڈیا کو کھلی چھوٹ ہے, پکڑ کے جس کو مرضی گالی دے دیں, ملک کی سالمیت بھی داؤ پر لگا دیں,
किसी भी पॉलिटिशियन को गाली दे दें, चाहे वो जेल में है चाहे बाहर है, इवन बहुत सारी चीज़ों पे, इवन सेक्ट की बातों पर हम लिहाज नहीं कर रहे, वहाँ बहुत सख्ती है। अब वो अजीब टिकटॉक्स बनाते हैं, इवन उन्होंने जो बारिश वाला मसला है उसको लेकर भी पाकिस्तानियों पर वो खड़े हुए हैं कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा यूएई को के सिस्टम को बदनाम किया, जो भी ये बात कर रहे हैं। कमेटी के चेयरमैन सेनेटर ज़िशान खानज़ादा ने मीटिंग के आगाज़ इस बात पर जोर दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रही है और जो इमिग्रेंट जिस भी तरह बाहर पहुंच रहे हैं चाहे डंकी लगा के मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें अगर चाहते हैं कि बाहर की दुनिया हमारी कदर करे, हमारी रिस्पेक्ट करे और हमारा लिहाज रिगार्ड रखे, तो वहाँ हमें इमिग्रेंट्स को ट्रेन करना है। जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो स्किल्ड रिसोर्स बाहर भिजवानी है, और बाहर जो चले गए हुए हैं वो मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखें। अगर ये सब ना हुआ तो उन्होंने कहा है कि और बाहर जाके क्राइम ना करें, जुर्म ना करें। अब हरे झंडे पे वहाँ चोरियाँ डकैतियाँ, कितने लोग हैं जो दुबई से आते हैं, वहाँ खुलवाते हैं अपना अकाउंट और पैसा लेके यहाँ भाग आते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी के लिए वहाँ वो तो बैन कर देते हैं, लेकिन टेक्निकली मुल्क भी तो आपका बैन हो रहा है। यहाँ पॉकेट्स हैं, पाकिस्तान में पॉकेट्स हैं मुख्तलिफ इलाकों की, जिन इलाके के लोगों ने ज़्यादा फ्रॉड किया हुआ है वो वैसे ही रिजेक्ट हुई जा रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों के दुबई सऊदीया के वीज़े नहीं लग रहे, और अगर यही सब कुछ हाल रहा तो फिर हम जाना कित्थे है, ये हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।